عباس صاحب سینیریو کیا ہے آپ کے نزدیک اس وقت کے پی ڈی ایم جو ہے اس میں یا اپوزیشن کے اندر جو ہے وہ تو کوئی ایک کسی بھی لحاظ سے ایک سطح پہ نہیں کھڑے ہوئے، مطلب وہ ایون بلاول صاحب آج کل نشتر زیادہ نون لیگ پہ چلا رہے ہیں، اب مولانا زیادہ نشتر پیپلز پارٹی پہ چلا رہے ہیں بجائے اس کے کیونکہ یکسوئی حکومت کے اوپر ہو۔ آج اگر الیکشن 2023 میں ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے ریگارڈلیس آف دا پرفارمنس آف پاکستان تحریک انصاف کیا سیاسی منظرنامہ ہوگا؟ اور کیا آپ کو وزن لگتا ہے مولانا فضل الرحمان کی بات میں ایک نیا سلیکٹڈ تیار ہو چکا ہے جو مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا، جس کو زبیر صاحب ابھی شاید اس طرح نہیں وہ آپ بولیں تو میں پیشگی مبارکباد دے دوں تحریک انصاف کو۔ اچھا کیسے؟ اس لیے کہ جو سیاست اپوزیشن کر رہی ہے اس سیاست میں پی ٹی آئی تو جیتی ہے۔ اس سیاست میں دیکھیے، اس سیاست میں پیپلز پارٹی کا ورکر کنفیوز ہوگا اور پیپلز پارٹی کا ورکر شاید اتنا کنفیوز نہیں ہو جتنا پی ایم ایل این کا کنفیوز ہوگا۔ پی ایم ایل این کی پولیٹکس بالکل سمجھ سے بالاتر ہے۔ وہ پولیٹکس کیا کر رہے ہیں؟ وہ نہ مزاحمت کر رہے ہیں اور نہ مفاہمت ہو رہی ہے۔ مزاحمت صرف بیانات یا تقاریر سے نہیں ہوتی، مزاحمتی سیاست کا پورا ایک سائنس ہے۔ تو مزاحمت تو مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی اور مفاہمت ہو نہیں پا رہی۔ اب یہ ہے پی ایم ایل این کا سینیریو۔ یہ جو صورتحال ہے، پیپلز پارٹی کا سینیریو کیا ہے؟ پیپلز پارٹی کا سینیریو یہ کہ پیپلز پارٹی سندھ سے باہر نہیں نظر آ رہی۔ اب وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ باہر ان کے الائز بڑھ جائیں۔ بلوچستان میں جس طرح انہوں نے اپنے کچھ لیکن مظہر صاحب ایک بات بتائیے، جیسے کہ آپ خود فرما رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی سندھ سے باہر نظر نہیں آ رہی، تو کیا پیپلز پارٹی جو مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کو کوئی ایسی بڑی آفر کر سکتا ہے جو پارٹی بقول آپ کے بھی اور بھی انڈیپینڈنٹ تجزیہ نگاروں کے سندھ سے باہر نظر ہی نہیں آ رہی؟ ہاؤ کین سمون آفر دیم وفاقی حکومت؟ دیکھیے میں ایک بات پورے اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کو کوئی آفر نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، اگر مولانا فضل الرحمان بتا دیں اور حلفیہ بتا دیں کہ انہیں کیا آفر ہوئی تھی اور وہ کون سی آفر تھی جو انہوں نے ریجیکٹ کی ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ دیکھیے، میں بھی پچھلے 40 سال سے اس ملک کی پولیٹکس کو آبزرو کر رہا ہوں ایز اے جرنلسٹ۔ صحیح، مجھے یہ بھی پتا ہے کہ بات چیت چلتی رہتی ہے، مجھے یہ بھی پتا ہے کہ وہ اپنی ایک رکھتے ہیں، جس طرح آپ دیکھتے ہیں نا ٹیم جب سلیکٹ ہوتی ہے تو اس میں کچھ ریزرو پلیئرز بھی ہوتے ہیں، کچھ کو ریزرو رکھ لیتے ہیں کہ اگر فرض کریں کل عمران خان سے کوئی انبن ہو گئی تو ریزرو پلیئرز کو جو ہے وہ آگے لایا جا سکتا ہے۔ اس وقت تک ایز سچویشن اسٹینڈ ناؤ I don't see تحریک انصاف losing the next election۔ اچھا، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے کی ہے۔ مجھے نہیں لگ رہا تحریک انصاف اگلا الیکشن ہارنے جا رہی ہے۔ مجھے نہیں لگ رہا کہ بلاول بھٹو، ہو سکتا ہے بلاول بھٹو پہ ضرور ان کا، اور نون لیگ آپ کو لگ رہا ہے کہ جو ان کا امپیکٹ تھا پنجاب میں وہ ٹرانسفارم نہیں ہو سکے گا ڈیو ٹو دیئر کنفیوژن ان دا کمنگ الیکشن، ایسا ہی ہے مظہر صاحب؟ نون لیگ تو دیکھیں، نون لیگ تو اپنی ہی پارٹی پر خودکش حملے کر رہی ہے۔ اتنی پاپولر پارٹی جس نے 2018 کے الیکشن میں بھی تمام اگینسٹ آل آڈز وہ سنگل اچھا پرفارم کیا، بالکل صحیح۔ زبیر صاحب میں یہ نہیں چاہتا آپ گورنمنٹ کو رسپونڈ کریں، آپ مظہر عباس، گیلپ سروے آیا اس کو دیکھ لیں۔ گیلپ سروے پنجاب تو نیچے نہیں آیا آپ کی گورننس کے حوالے سے، جو گیلپ سروے آیا اوورآل آپ کا اچھا پرسیپشن دیکھ لیں، پنجاب میں تو آپ نیچے اوورآل بات ہو رہی ہے۔ گیلپ سروے ذرا بولا نہیں، اوورآل 48% سیٹسفائیڈ ہے لوگ آپ سے، سن تو لیں پنجاب میں میجورٹی لوگ آپ کی گورننس سیٹسفائیڈ نہیں ہے اسی گیلپ سروے میں جس کا ہم یہ ریفرنس دے رہے ہیں۔ لیکن میں آگے چلتا ہوں، مظہر عباس صاحب نے جو بات کہی ہے زبیر صاحب، آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی پاپولیرٹی کو خود کھو دیا؟ جو ساری باتیں انہوں نے بتائی ہے، مفاہمت آپ سے ہو نہیں رہی، مزاحمت آپ کر نہیں پا رہے۔ میں بالکل ڈس ایگری کرتا ہوں مظہر عباس صاحب سے، اور اس کی ایک انڈیکیشن ہے۔ ایک تو بہت سے پہلو ہوتے ہیں جو جنرل پرسیپشن بلٹ اپ ہوتا ہے۔ پنجاب میں 90% پلس بائی الیکشنز پی ایم ایل این نے لیے ہیں ان اسپائٹ آف بینگ ان دی اپوزیشن، اور یہ پاکستان میں ایک نارمل چیز نہیں ہوتی۔ آپ پچھلے سالوں میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ رولنگ پارٹی ہی 2-2.5 سال کے بعد جب بائی الیکشن ہوتا ہے، 2.5 سال 3 سال رہتے ہیں تو رولنگ پارٹی ہی جیتتی ہے۔ لیکن فرسٹ ٹائم پی ایم ایل این جیت رہی ہے تو پی ایم ایل این کسی وجہ سے جیت رہی ہے نا۔
تو ایک تو یہ کہنا کہ جی پی ایم ایل این اس طرح سے پاپولر نہیں رہی ہے، اس کا کوئی بھی انڈیکیٹر کوئی بھی نہیں ہے ابھی تک۔ زبیر صاحب آپ یہ مانتے نہیں کہ آپ کے ٹوٹل ووٹر جو ہے اس وقت کنفیوزڈ ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب آ نہیں سکتے، مریم نواز صاحب ڈسکوالیفائڈ ہے، شہباز شریف کو آپ پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ آج تک بنانے کو تیار نہیں ہے فار واٹ ایور ریزنس؟ نہیں، میرا خیال ہے یہ ایک تو آپ کی غلط بات ہے۔ کل ہی مریم نواز سے جب یہ پوچھا گیا تھا تو مریم نواز نے یہ کہا تھا، جیسے کامران شاہد صاحب آپ لوگ الزام لگاتے تھے کہ آپ کے ہاں تو ایک ہی پرائم منسٹر، ساری پولیٹیکل پارٹیز یہاں پاکستان میں کوئی پرائم منسٹر، جیسے وہاں ڈیموکریٹک پارٹی ہے، ریپبلکن پارٹی، کنزرویٹو لیبر پارٹی، کسی کو نہیں پتا کہ نیکسٹ پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ کون ہوگا یا پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ کون ہوگا۔ تو مریم نواز نے کیا کہا تھا کہ اگر پارٹی یہ فیصلہ کرے گی کہ شہباز شریف پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہیں، ہم سب بشمول مریم نواز ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ تو میرا خیال ہے یہ تو بڑا ڈیموکریٹک پروسیس ہے، اس سے زیادہ اور کیا مدر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں زبیر صاحب کو؟ یہ ہے کہ سر ایک سیکنڈ، مدر صاحب کچھ آپ کہنا چاہ رہے تھے، ہاتھ کھڑا کیا آپ نے، کچھ کہنا چاہ رہے تھے یا میں نے ویسے ہی دیکھا؟ نہیں میری ضرورت زبیر صاحب زبیر صاحب کمپلیٹ کر لیں لیکن ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، ایک سوال اور اس سے پہلے آپ اور کوئی بات کریں۔ کل جاوید لطیف صاحب یہاں کہہ کے گئے ہمیں بڑے بلند بانگ ہو کے کہ جی نواز شریف صاحب تو ابھی واپس آ رہے ہیں، چوتھی دفعہ پرائم منسٹر بنیں گے، مقدمات بھی واپس ہو جائیں گے۔ لوگوں کو یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ بے پر کی اڑائی ہے انہوں نے یا اس میں بھی کوئی سبسٹینس ہے، کس طرح ہو جائے گا یہ سب کچھ سارا؟ یہ جیسے پاکستان کی تاریخ میں ہوتا رہا ہے، جیسے پولیٹیکل انجینئرنگ جب ہوتی ہے، جیسے سپریم کورٹ نے یہ اعتراف کیا اپنے فیصلوں میں کہ پاکستان میں عدلیہ کے حوالے سے پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے، اور میرا خیال ہے اس حوالے سے تو مظہر صاحب ایگری کریں گے کہ پاکستان کی تاریخ بھری پڑی ہے، اور اگرتلہ کانسپریسی کیس بھی ہوا تھا، وہ غداری کا سر یہ پوائنٹ آگے عامر بھائی آپ ایگری کرتے ہیں مظہر عباس صاحب کے انالیسس سے کہ ایز آف کہ آج پاکستان تحریک انصاف جیتتی ہوئی نظر آ رہی ہے، پرائمرلی کیونکہ ایک طرف تو پیپلز پارٹی سندھ سے باہر آ نہیں سکتی، اور جو پاپولر پارٹی تھی کا لفظ ہے نون لیگ، وہ اب اتنی زیادہ کنفیوزڈ اور انتشار کا شکار ہے کہ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوں کہ ووٹر کو بھی کہ ووٹ ڈالنا کس طرف ہے، جانا کس طرف ہے۔ سر بھٹو صاحب نے پاپولر ہونے کے زوم میں ہی الیکشن کرائے تھے نا، آپ کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہماری تاریخ کو اتنی پرانی نہیں ہے کہ ہم بھول جائیں کہ ایک پاپولر لیڈر نے الیکشن کرایا اور پھر اس کے رزلٹ کیا ہوئے۔ نون لیگ کی سیاست کو آپ جتنا بھی برا کہہ لیں کہ وہ کنفیوژن کا شکار ہے، وہ بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی میں ہے، ان کے لیڈرز کے مسائل بن گئے ہیں، لیکن ان سب کو جلا بخش رہی ہے پی ٹی آئی کی اپنی کارکردگی۔ اگر مدر صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ جیت رہی ہے تو وہ ان کی نظر میں ٹھیک بات ہوگی، لیکن پی ٹی آئی کی کارکردگی عام آدمی کی نظر میں وہ کیا ہے؟ مہنگائی انہوں نے ختم کر دی، انہوں نے جو وعدے کیے تھے سوائے ایک احتساب کی بات کرنے کے اور اپوزیشن پہ ڈالنے کے، انہوں نے عام آدمی کی فلاح کے لیے وہ کون سا کام کیا جس سے اس کی روٹی بن جائے، اس کے گھر میں کھانا ہو؟ یہ صحت کارڈ کی بات کرتے ہیں پنجاب میں، ابھی جب آئے گا تو ہم دیکھیں گے، باقی صوبوں کے بتائیں گے۔ اصل ایشوز یہ ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں جب الیکشن آئے گا اس وقت حالات بدل جاتے ہیں۔ اگر آج بلاول کہہ رہے ہیں کہ جی میں مرکز میں بھی بنائیں گے ہم حکومت اور صوبے میں بھی، تو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ پیر ہی کیا جو تعویذ نہ دے۔ جب بے نظیر بھٹو مرحومہ کے خلاف نواز شریف نے ٹرین مارچ شروع کیا تو گور ایوب سے میں نے اس وقت پوچھا کہ جی یہ کیا ہے، آپ تاریخیں دے رہے ہیں 2 مہینے اور 4 مہینے، تو انہوں نے کہا اگر ہم یہ نہ دیں تو پھر لوگوں کو ہم کیا کریں۔